قابل قدر تمام سادات کرام، علماء اعظام، ائمہ مساجد، اساتذہ اعظام، طلباء دین اسلام، دانشوران قوم و ملت و زعماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جس ذات کی محبت میں ہم یہاں حاضر ہیں، وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ کچھ منٹ کے اندر ان کے بارے میں کچھ کہنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند لمحے اہل بردہ حضرات نے مجھ فقیر کو یہ حکم دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان حضرات کے بارے میں چند ارشادات جو علماء کرام کی زبانی سنے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کنتم امواتا، کہ تم اموات یعنی موجود نہیں تھے، یعنی عدم تھے، تمہاری ہستی نہیں تھی اے انسان۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، دنیا میں آئے، جب مدت ختم ہوئی، ثم یمیتکم، پھر اللہ نے تمہیں موت دے گا، اس موت کے بعد ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حیات بخشے گا، اور اس حیات کے بعد ثم الیہ ترجعون، روز حشر میں اللہ کے حضور میں پیش ہوگے۔ بہت سارے حضرات یہاں پر مغالطہ کھا لیتے ہیں کہ دوسری موت کے بعد جو حیات ہے وہ میدان حشر ہے، ایسا نہیں۔ دوسری موت کے بعد جو حیات ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی بھی ایک حقیقت ہے۔ تو 5 ادوار یہاں پر ذکر فرمائے، کنتم امواتن، پہلے موت، فاحیاکم، پھر زندگی، ثم یمیتکم، پھر موت، ثم یحییکم، پھر زندگی قبر کی، ثم الیہ ترجعون، پھر میدان حشر میں تمہاری اللہ کے حضور میں حاضری۔ جب کنتم امواتن، جب تم نہ تھے تو کیا تھے؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، یعنی انسان مذکور نہ تھا، اس کا ذکر نہ تھا، لیکن موجود تھا۔ وہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان مذکور نہ تھا لیکن موجود تھا، پھر وہ دنیا میں آیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ ساری زندگی جب وہ اللہ کو یاد کرنے لگا اور وقت اجل جب آ گیا، موت آ گئی اسے، موت کے بعد ثم یحییکم، اللہ نے زندگی بخشی۔ اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی جو تمہارا عمل تھا دنیا کا، اس کا جزا دیتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ بندہ جب ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے دنیا میں، یہ اس کا عمل ہے، اور جب وہ عمل کر چکا، زندگی ختم ہوئی، موت آ گئی، اب موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس کا جزا اسے دے دیا۔ ثم یحییکم، دوسری زندگی میں اللہ جزا عطا فرماتا ہے، اور وہ جزا یہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو جو بھی یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا۔ آج میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، یہ ہماری ہوشیاری نہیں بلکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عطا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنا سب سے پہلے اللہ نے کیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، کہ اللہ کی محبت پہلے ہے، اللہ بندوں سے پہلے محبت کرتا ہے، پھر بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ جس بندے کو پسند فرما لے،
حضرت جبریل سے کہتا ہے انی احب فلانن فاحبہ، میں نے فلاں سے محبت کی تو بھی اس سے محبت کر۔ جب حضرت جبریل امین محبت کر لیتے ہیں، اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، پھر حکم پوچھتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے اے جبریل سارے آسمانوں میں یہ اعلان کر دو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سارے اہل سما تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اس سے، جب محبت کر لیتے ہیں حتی یوضع لہ القبول فی الارض، اب وہ محبت اللہ تعالیٰ زمین والوں میں اتار دیتا ہے اور زمین والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرے اس سے محبت؟ اس شخص نے ساری زندگی، جیسا کہ بارہا ہم سن چکے، کتابیں گواہ ہیں، 1325 ہجری میں پیدا ہونے والا یہ اللہ کا نیک بندہ الحبیب سید احمد مشہور الحداد رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوتا ہے، ان والدین کریمین کے سائے میں جن کے والد محترم اپنے وقت کے محدث اعظم تھے، انڈونیشیا میں تقریباً 60 سالہ زندگی خدمت حدیث میں جنہوں نے گزاری، ان کی والدہ ماجدہ حبابہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو متقیہ تھیں، عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، حافظ قرآن تھیں، اس بچے کی عظیم الشان پرورش کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا نتیجہ ساری دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ اس بندے نے 1325 ہجری سے لے کر 1416 ہجری تک یعنی 91 سال 90 سال اپنی حیات طیبہ اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوا لوگوں کو گزارتا ہے، ایسی حکمت اور عملی کے ساتھ کہ جب کوئی اس کی مجلس میں آ جائے، حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ایسی تھی کہ ان کی محفل میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرتا۔ حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ایسی تھی کوئی کسی کے نسب پر تان نہ کرتا۔ اسی وجہ سے ہر کوئی آج یہی کہتا ہے کہ حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کی محفل میں بیٹھنے والا جو بھی آئے، گورا ہو، کالا ہو، چٹا ہو، انگریز ہو، افریقن ہو، ایشین ہو، جو بھی آئے گا سب کو برابر نظر سے دیکھتے ہیں اور سب کا ایسا تزکیہ نفس فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن ایک کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا کہ ان کی ایک نگاہ نے زندگی بدل دی۔ اتقوا النار اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، ایسی نظر فراست جب ڈالتے سامنے والے پر تو وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے، ان سے محبت کرتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ تاریخ گواہ ہے حبیب احمد مشہور رضی اللہ عنہ جب پہلی دفعہ ملک کینیا بر اعظم افریقہ کے اندر اپنے قدم مبارک بر انجمان فرماتے ہیں تو تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ یہاں ان کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ یہاں ان کو پہچاننے والا کوئی تھا، لیکن دنیا نے دیکھا اس بندے کو آج چاہنے والے جتنے ان کے اپنے ملک یمن میں ہیں اس سے زیادہ غیر عرب اور یمن کے اندر موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا، یہ قبولیت عطا فرما دی، کیونکہ ان کے اندر اخلاص تھا، دین کی خدمت کرتے تھے، رواداری، محبت، سخاوت، اہل بیت اطہار کا جو شیوا تھا اس پر وہ چلے آئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ساری فضیلتیں انہیں عطا فرما دی۔ حضرت دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ آرام نہ فرماتے، 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے آرام فرماتے، 22 گھنٹے خدمت خلق میں وہ مصروف کرتے۔ آج بھی ان کا وہ عظیم الشان مقام یہ گواہی دیتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہوئے، ان کے محلات، ان کے قصر اور ان کے پیلیس کی کوئی زیارت نہیں کرتا جتنی زیارت حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک گھر کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اور کیوں نہ کریں، اس گھر میں بیٹھ کر حضرت حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا 24/7 تو آج ہے، آج سے 28 سال پہلے
انہوں نے جہاں پر رہائش اختیار فرمائی انہوں نے کہہ دیا کہ میرا دروازہ 24/7 24 گھنٹے پورا ویک سب خلق خدا کے لیے کھلا ہوگا، اور سب خلق خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آتے اور رشد و ہدایت پا کر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر ان کے در سے نکلتے۔ یہ تھے حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں مقام عطا فرمایا، انہیں یہ عظمتیں عطا فرمائی کہ آج 4 دانگے عالم ان کے چاہنے والے موجود ہیں، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت یہ اللہ کی سنت ہے، اور جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنی ہوشیاری نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا سے وہ محبت تمہیں دی گئی، تو اس نعمت کا شکر ادا کرو اور اسی محبت کو تھامے رہو۔ اللہ والوں سے جڑے رہو گے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلو گے، خلق خدا ساری تمہاری ہو جائے گی، مخلوق خدا سارے تمہارے قدموں پر گر جائیں گی۔ یہی اولیاء کرام کا سارے زمانے میں شیوا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ حبیب احمد مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو برکتیں ہیں، ان کے جو نفحات ہیں، ان کے جو اسرار ہیں، رب قدوس ہم تمام حاضرین کو نصیب فرمائے۔ وہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔